اچھا سر، نہروں کا جو معاملہ ہے آپ کی نظر میں اس کا حل کیا نکلے گا؟ کیونکہ اگر نون لیگ اس منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹتی تو کیا آپ لوگ اتحاد سے الگ ہو جائیں گے؟ یہ سوال بھی ہے۔ اور بلاول صاحب نے تحریک کا اعلان تو کیا لیکن خود اب دبئی چلے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آپ نے پہلے فرمایا اپنے گفتگو کی شروع میں کہ پیپلز پارٹی شاید وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے، میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں اور جانتا ہوں چیزوں کو۔ میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہروں کا مسئلہ سندھ کے عوام کے لیے بالخصوص اینڈ فار دا پاکستان، اس سے فیڈریشن کو جو خطرات لاحق ہو گئے ہیں وہ اس حکومت کے، جس حکومت کا ہماری پارٹی بھی اس لحاظ سے حصہ ہے کہ پارلیمان میں اس کے ووٹنگ اور یہ جو بل ہوتے ہیں اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان نہروں کی اجازت دے دے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ نتیجہ کیسے آپ نے اخذ کیا۔ یہ جو نہریں تھے، 6 نہریں جو پنجاب میں بن رہی ہیں، پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا آپ کے پاس پنجاب میں پانی ہے یا نہیں ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو آپ کہاں سے پانی لے رہے ہو۔ اگر وہ پنجاب یہ کہتا ہے کہ جی 1991 کا واٹر ریکارڈ ہے، مجھے جو پانی ملا ہے میں اس سے نہاؤں، میں اس سے چمن کو پانی دوں یا میں اس کو پیوں، یہ میرا کام ہے، یہ بالکل درست ہے، پنجاب یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، میرا تعلق سندھ سے نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس پانی ہو اور آپ نئی 6 نہریں بنا رہے ہو تو اپنے موجودہ نہروں ہی میں سے پانی لوگے۔ اگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کہیں ذخیرہ رکھا ہے، انہی نہروں سے پانی لوگے۔ آپ صرف یہ بتا دو کہ کس علاقے کے کون سے نہر سے آپ پانی لے رہے ہو۔ آپ نہیں بتا رہے۔ اور جو زیادتی ہوئی ہے، ذرا یہ غور سے سن لیں، زیادتی یہ ہوئی ہے کہ جو ارسا ہے، جو پانی کی تقسیم اور ڈسٹریبیوشن کا ذمہ دار ادارہ ہے، آئینی اور قانونی ادارہ ہے، اس ادارے کا 4 صوبوں کے ممبران ہوتے ہیں اور ایک مرکز کا ممبر ہوتا ہے۔ مرکز کا ممبر جو ہوتا ہے، وفاقی ممبر، وہ سندھ سے ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ سندھ سے کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ وہ لوور رائپیرین ہے۔ 2010 کے بعد سے سندھ کا ممبر فیڈرل ممبر نہیں بن سکا، چنانچہ کیا ہوا، ممبران جو تھے اکثریت ہو گئی جو سندھ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ اسی ارسا نے کہا ہاں جی پانی تو ہے، نہریں تو بن سکتی ہیں، پانی تو ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، مجھے یہ کسی نے بتایا نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک ارسا جو تھا جو غیر قانونی تھا اس لحاظ سے کہ اس میں جو مرکز کا جو ممبر تھا وہ سندھ سے نہیں تھا، ایک غیر قانونی ارسا جس کا سٹرکچر غیر قانونی ہو، جو ریت کی بنیادوں پر کھڑا ہو غیر قانونی، وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو بھائی بات یہ سیدھی سادی بات ہے، خواہ میری پارٹی کا کوئی بھی موقف ہو، اگر آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ جی فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے، میں تو بربلا کہتا ہوں کہ بھئی آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت پانی کا ایشو جو ہے یہ ارسا، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا۔ اچھا سر، سندھ اور پنجاب دونوں میں کسانوں کی گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، کٹائی بھی شروع ہو گئی ہے، لیکن نہ تو سندھ حکومت، نہ ہی وفاقی، نہ ہی پنجاب ان کسانوں کی آواز سن رہی ہے۔ سپورٹ پرائس مقرر نہیں ہو رہی، حالانکہ گندم تو فوڈ سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر کسانوں سے آپ کی نظر میں یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے اور آپ نے اچھا کیا کہ پروگرام میں یہ اٹھا لیا ہے۔ کسان اب جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومتوں نے اعلان کیا کہ جی اب ہم گندم کی خریداری نہیں کریں گے اور فری مارکیٹ کے فورسز ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید IMF کے دباؤ کے تحت ہوگا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا۔ لیکن آپ 2023 تک حکومت آپ 60 سے 70 لاکھ ٹن گندم آپ خریدتے تھے اور پھر کسان کو مہیا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا جب آپ خود خریدتے تھے اور کسان کو دیتے تھے اور آپ سپورٹ پرائس دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سبسڈی دیتے تھے کسان کو، اور اس طرح سے گندم کے کاروبار چلتا رہا۔ یکدم 2023 کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ میں نے نہیں خریدنا، یہ ڈی ریگولیٹ ہو گئی۔ تو ظاہر ہے جب ڈی ریگولیٹ ہو گیا، اور پھر جو انٹرم گورنمنٹ تھی، ان سے پہلے آنے والی جو انٹرم گورنمنٹ تھی، اس نے ایک عجیب کام کیا، انہوں نے جناب 800 سے 900 ملین ڈالر کا گندم امپورٹ کیا بغیر تھاٹس کے۔ اچھا گندم آ گیا وہاں، یہاں پہ وہ نہیں تھا، چنانچہ گلٹ ہو گیا گندم کا، یہ پتہ نہیں چلا کس نے کیا۔ اینڈ آئی مسٹ سے کہ
کہ شہباز شریف نے آنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم اس جو انہوں نے تو ورڈ استعمال کیا تھا کہ میں پھر تحقیقات کروں گا، آج تک اس میں تحقیقات نہیں ہوئی. وائے؟ یہ ایک سوال ہے. تو ہوا یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ دیکھیں کیا ہوا. اب مارچ اپریل میں سندھ میں کٹائی کا موسم ہے اور حکومت نے باہر سے گندم منگوانے کا مجھے یاد نہیں کتنا، لیکن امپورٹ کرنے کا ڈول ڈالا، اور وہ گندم ایسے وقت میں آ رہا کہ مارچ اور اپریل میں کہ وہاں کٹائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ گندم آ رہی ہے. یہ ہو گیا. اب جب وہاں پہ گندم کٹائی ہو رہی ہے، گندم آ گیا ادھر. پنجاب نے حال ہی میں پہلے کہتا تھا کہ گندم نہیں ہے، انہوں نے پھر 12 لاکھ ٹن جو ہے کہا کہ جی یہ ہمارا سٹاک میں تھا، ہمیں اس لیے دیا. تو پنجاب کی، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، پلیز فار گاڈ سیک. تو یہ یہاں گندم ریلیز ہو گئی، باہر سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر آپ نے امپورٹ کی اجازت دے دی. ادھر سندھ کا کسان جو ہے وہ کٹائی کر رہا ہے. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ بالکل اس وقت کسان سوچ رہا ہے کہ میں تو مارا گیا، کیونکہ گلٹ ہو جائے گا، اور جب گلٹ ہو جائے گا اور ڈی ریگولیٹ ہو گیا ہے تو کچھ لوگ شاید خرید کے رکھ لیں، اسٹاک کر لیں، روک لیں. تو یہ ایک گمبھیر ایشو ہے، اس کے اوپر ایک نشست میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے میری آپ نے کہا تجویز کیا ہے، میری تجویز یہ ہے کہ یہ جو گندم کا جو خریدنا، امپورٹ اور ایکسپورٹ اور کسانوں کا، یہ ایک سیاسی جماعت اور ایک انسٹیٹیوشن اور ایک ادارے کا کام نہیں ہے. اس کے اوپر یہ تو آپ کا سٹیپل فوڈ ہے، یہ تو فوڈ سیکیورٹی ہے. 4 وزارتیں جماعتوں ہیں، سے اوپر اٹھ کے اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے. یہ وہ جماعتوں سے اٹھ کے اوپر ہے، اور اس پہ سب لوگ، کسان سب انوالوڈ ہیں. آپ کو اپنی ویٹ پالیسی بنانا ہوگی. ومزیکلی نہیں ہو سکتا کہ دفتر میں بیٹھ کے دستخط کر دیے امپورٹ ہو گیا. اگر آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر کسان تو حق بجانب ہوگا. بالکل صحیح. مجھے یاد نہیں کتنا، لیکن امپورٹ کرنے کا ڈول ڈالا، اور وہ گندم ایسے وقت میں آ رہا کہ مارچ اور اپریل میں کہ وہاں کٹائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ گندم آ رہی ہے. یہ ہو گیا. اب جب وہاں پہ گندم کٹائی ہو رہی ہے، گندم آ گیا ادھر. پنجاب نے حال ہی میں پہلے کہتا تھا کہ گندم نہیں ہے، انہوں نے پھر 12 لاکھ ٹن جو ہے کہا کہ جی یہ ہمارا سٹاک میں تھا، ہمیں اس لیے دیا. تو پنجاب کی، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، پلیز فار گاڈ سیک. تو یہ یہاں گندم ریلیز ہو گئی، باہر سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر آپ نے امپورٹ کی اجازت دے دی. ادھر سندھ کا کسان جو ہے وہ کٹائی کر رہا ہے. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ بالکل. اس وقت کسان سوچ رہا ہے کہ میں تو مارا گیا، کیونکہ گلٹ ہو جائے گا، اور جب گلٹ ہو جائے گا اور ڈی ریگولیٹ ہو گیا ہے تو کچھ لوگ شاید خرید کے رکھ لیں، اسٹاک کر لیں، روک لیں. تو یہ ایک گمبھیر ایشو ہے، اس کے اوپر ایک نشست میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے آپ نے کہا تجویز کیا ہے، میری تجویز یہ ہے کہ یہ جو گندم کا جو خریدنا، امپورٹ اور ایکسپورٹ اور کسانوں کا، یہ ایک سیاسی جماعت اور ایک انسٹیٹیوشن اور ایک ادارے کا کام نہیں ہے. اس کے اوپر یہ تو آپ کا سٹیپل فوڈ ہے، یہ تو فوڈ سیکیورٹی ہے. 4 وزارتیں ہیں، جماعتوں سے اوپر اٹھ کے اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے. یہ وہ جماعتوں سے اٹھ کے اوپر ہے، اور اس پہ سب لوگ، کسان سب انوالوڈ ہیں. آپ کو اپنی ویٹ پالیسی بنانا ہوگی. ومزیکلی نہیں ہو سکتا کہ دفتر میں بیٹھ کے دستخط کر دیے امپورٹ ہو گیا. اگر آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر کسان تو حق بجانب ہوگا. بالکل صحیح.